لے جائیے، آپ تعداد لے جائیے، آپ لوگوں کو لے جائیے، اس لیے کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بابا کا نہج البلاغہ نہیں پڑھا؟ میرے بابا نہج البلاغہ میں مقام شکوہ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار، کاش کہ تم مجھے ایک مالک اشتر اور دے دیتا، مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کاش کہ تم مجھے ایک مالک اشتر اور دے دیتا، مجھے دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مولا حسین فرماتے ہیں اے بابا، بڑی کوشش کرنے کے بعد، بڑا ڈھونڈنے کے بعد آپ کو ایک مالک اشتر کے علاوہ دوسرا مالک اشتر نہ ملا، ہمیں 21 سال کے بعد 72 مالک اشتر لے کر آ گئے۔ درود پڑھ دے محمد والے مجمع نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، بھیڑ نہیں چاہیے، کم ہو مگر سب حسینی۔ بھائی مامون نے ابن سقیر سے پوچھ لیا کہ تم میرے عمل کو قرآن کی دعوت دیتے ہو، یہ بتاؤ میرے بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے افضل ہیں؟ تو ابن سقیر کہتے ہیں اول تو تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تم نے یہ سوال کر بھی لیا ہے تو میرا جواب بھی سنتا جا۔ کہا کہ مجھے ایک میدان میں لایا جائے، اور کہا میدان میں ایک ترازو کو نصب کیا جائے، اور کہا ترازو کے ایک پلے میں تیری ساری حکومت کو رکھا جائے، تیرے سارے اقتدار کو رکھا جائے، تیرے سارے مال کو رکھا جائے، تجھ کو تیرے بیٹے کے ساتھ ترازو کے اس پلے میں رکھ دیا جائے، اور کہا ترازو کے دوسرے پلے میں مولا علی کے غلام جناب قمبر کی جوتی رکھ دی جائے۔ ترازو کے ایک پلے میں تیری ساری حکومت کو رکھ دیا جائے، تیری ساری دولت کو رکھ دیا جائے، مولا علی کے غلام جناب قمبر کی جوتی رکھ دی جائے، تب بھی تو برابری نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب تمہیں اور سجاد کو شام جانا ہوگا، اس لیے کہ یزید کو اس کی اوقات بتائی جاتی ہے، کیونکہ یزید کربلا نہیں آئے گا۔ اچھا میں جناب زینب کے خطبہ کی بس ایک کڑی پڑھنا، پورا خطبہ نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ جناب زینب جب شام پہنچی تو شام کے حالات کیا تھے، شام کی کنڈیشن کیا تھی، ماحول کیا تھے وہاں کا؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ یزید جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھے رسول اللہ کو، مجھے امیر المومنین کہو، شاہ محدث دہلوی نے تو یہاں تک کہہ دیا تم یزید کی خلافت پہ بعد میں گفتگو کرنا، پہلے یہ پتا کر لو کہ یزید مسلمان تھا بھی یا نہیں۔ پہلے یہ پتا کر لو کہ یزید مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ تو جب جناب زینب پہنچی تو وہاں کی کیا حالات تھے؟ یزید جو اپنے آپ کو کہتا تھا مجھے رسول اللہ کہو، مجھے امیر المومنین کہو، جس کو چاہتا تھا یزید حکم نماز دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا روک دیتا تھا، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا جو یزید کو یزید کہہ سکے، کیونکہ یزید ہے، اس کے کارنامے ہیں، یزید کو یزید کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے پرآشوب ماحول میں جناب زینب نے شام میں قدم رکھا۔ جیسے ہی جناب زینب نے شام میں قدم رکھا، یزید سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے، ایک آیت پڑھتا کہتا ہے خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ابھی آیت ختم نہ ہوئی تھی کہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، جناب زینب کہتی ہیں کہ ظالم یہ سوچتے ہیں کہ انہیں حکومت ملی ہے، انہیں حکومت نہیں ملی، انہیں مہلت ملی، انہیں حکومت نہیں ملی، انہیں مہلت ملی ہے، یہ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائے، خدا ان کے عذاب میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ جناب زینب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور یزید کا کفر ثابت کر دیا، ثابت کیا۔ بغل میں بیٹھا ہوا سفیر روم یزید کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد یزید سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے اے یزید تو بڑا لعنتی ہے، تو بڑا لعنتی ہے، تو نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔ سفیر روم نے زمانے کی انسانیت کو بتایا جو حسین کے قتل میں شامل ہو وہ لعنتی ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ جیسے ہی کہا یزید تو بڑا لعنتی ہے، تو نے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا۔
یزید کہتا ہے کہ اگر سفیر کا قتل اگر اسلام میں جائز ہوتا تو میں ابھی جلاد کو بلاتا کہ تیرے سر و تن میں جدائی کر دے۔ سفیر روم آگے بڑھتا ہے، دامن کو جھڑکتا ہے اور جھڑک کے کہتا ہے یزید تو اسلام کی باتیں ہی کیوں کر رہا ہے؟ جناب زینب نے تیرا کفر ثابت کر دیا۔ درود پڑھ دے محمد والے۔